میں امداد سمرو کل بڑا فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے. کل صبر آزما دن تھا, بہت لمبا دن تھا, 9 گھنٹے کی سماعت اور اس کے بعد گھنٹوں کا انتظار. فیصلہ آ گیا. تحریک انصاف انتخابات سے ہو گئی باہر, بلے کا نشان نہیں ہے تحریک انصاف کے پاس. اب اس ساری صورتحال کا, یعنی یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس کا عام انتخابات پر کیا اثر پڑے گا. میں انتخابات میں پارٹی پوزیشن وائز بات نہیں کر رہا. کیا انتخابات کریڈیبل ہوں گے, انتخابات کی ساخ ہوگی, یہ سوال. اور دوسرا جو فوری رد عمل آیا ہے, جو ملا جلا رد عمل ہے, سیاسی لوگوں کا نہیں, میں تجزیہ کاروں اور صحافیوں کی بات کر رہا ہوں, وہ رد عمل کیا ہے, کس طرح کا رد عمل ہے, اور پھر بذات خود تحریک انصاف کی سیاست کہاں کھڑی ہوگی. اور پھر ایک سوال کا جواب بھی مل گیا جس کو روزانہ جس کی ہم تلاش کیا کرتے تھے کہ آخر کار میاں صاحب نکل کیوں نہیں رہے, اٹھ کیوں نہیں رہے, گھر کیوں بیٹھے ہوئے, صرف اور صرف امیدواروں تک محدود کیوں ہیں کہ پورا کا پورا زور, پورا کا پورا وقت انہوں نے امیدواروں کے سلیکشن کے اوپر لگا دیا, ان امیدواروں کو نامزد کرنے کے اوپر, انٹرویوز کے اوپر لگا دیا. کل جب سپریم کورٹ میں جاری تھی سماعت 3 رکنی بینچ کے سامنے, پی ٹی آئی کے وکلاء اور الیکشن کمیشن کے وکیل اور پھر اکبر ایس بابر کے وکیل وہ دلائل دے رہے تھے, اور ظاہر ہے سارا دن ٹی وی پر وہی چل رہا تھا, کچھ اور نہیں چل رہا تھا. بلاول بھٹو نے ایک جلسہ کیا, وہ چلا, یا صبح ان کی ٹاک تھی بلاول بھٹو زرداری کی ملتان میں, وہ تھوڑی سی چلی, باقی سارا دن یہی کچھ چلتا رہا. یا پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کے ریئیکشن رد عمل آ رہے تھے, وہ چلے. تو کل ہی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد چلے گئے. نواز شریف صاحب تو مطلب وہ جو 21 اکتوبر کو آئے تھے, اس کے بعد پھر عدالتوں کے معاملات اسلام آباد دیکھنے گئے, سماعتیں تھیں عدالتوں کی جس میں ان کو بری ہو گئے 2 عدالتوں میں مقدمات, پھر ضمانت وغیرہ, تو وہ اس پر تو جاتے رہے, لیکن اس کے بعد پھر آ کر لاہور بیٹھ گئے اور پھر کچھ وقت کے لیے مری چکر لگاتے رہے. لیکن 1-1.5 ماہ سے نواز شریف صاحب مسلسل ایک طرح سے لاہور میں ہی بیٹھے رہے, ڈیرے ڈال کر بیٹھے رہے. ایکٹیو تھے نہیں تھے, لیکن رائے ونڈ میں ماڈل ٹاؤن میں, رائے ونڈ ماڈل ٹاؤن, یہ ان کا ٹوٹل ایکٹیویٹی تھی. تو کل میاں نواز شریف صاحب بھی نکلے اسلام آباد, اور وہاں ظاہر ہے ان کی ایکٹیویٹیز کا, یہاں سے جانے کا سپریم کورٹ کے اس مقدمے سے جس کا فیصلہ کل رات آیا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ان کا میدان میں نکلنے کا ظاہر ہے اس فیصلے سے کے بعد جو صورتحال بنے گی اس سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور خاموش بیٹھے رہنے کا بھی اس ساری صورتحال سے بہت گہرا تعلق ہے, فیصلے سے نہیں, عدالتی معاملے سے نہیں. لیکن نظر آ رہا تھا کہ صورتحال کیا ہے اور حالات کدھر کو لے کر جا رہے ہیں تحریک انصاف کو. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف بطور جماعت ظاہر ہے سلیکشن میں نہیں ہوگی. تحریک انصاف کے 40 لوگ منتخب ہوتے ہیں مختلف نشان پر, 20 ہوتے ہیں, 50 ہوتے ہیں, 60 ہوتے ہیں, 100 ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں. اول تو ظاہر ہے وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت ان کی ہوگی, وہ اپنے ضمیر کے مطابق تو پارٹی لائن کے پابند رہیں, وہ ان کا فیصلہ ہوگا. لیکن اگر وہ کسی اور جماعت میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر کسی اور جماعت میں چلے جائیں, وہ ان کا فیصلہ ہوگا, قانون ان کو نہیں روکے گا. اس سے بھی بڑا نقصان جو تحریک انصاف کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو 33% مخصوص نشستیں ہیں, اگر پی ٹی آئی 10 سیٹیں جیتتی ہے تو 3 خواتین کی نشستیں ان کو ملیں گی. پھر اسی طرح ایک پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے اقلیتوں کی, غیر مسلموں کی جو نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف کو ملتی, تو وہ ساری وہ نکل گئی تحریک انصاف سے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. اب فرض کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ جو مار پڑی ہے ان کو, اور ظاہر اپنے کرتوت تھے ان کے, طرح طرح کے تبصرے ہیں, اور ظاہر تکلیف دہ چیز ہمارے جیسے ڈیموکریٹس کے لیے یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا انتخاب ٹھیک نہیں تھا, اس کو انتخابی نشان اس کو نہیں ملے گا. ظاہر ہے پھر اس کا اثرات تو الیکشن پر پڑیں گے ان کے. اب ظاہر ہے یہ فیصلہ جو پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا وہ این میرٹ کے اوپر فیصلہ ہے, لیکن ہم پاکستان میں رہتے ہیں. افسوس جس چیز کا ہو رہا ہے
کہ ایک اور ہتھیار غیر جمہوری قوتوں کے پاس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ذریعے آ گیا، وہ سنبھال کے رکھ لیں گے. کل کو ہر پولیٹیکل پارٹی اسی طرح اس کا شکار ہوگی. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. نواز شریف صاحب نے ایک افتخار چودھری کے ساتھ مل کے جگاڑ لگایا تھا، NRO مال درآمد کیس، پتہ نہیں کیا کیا، پورا اسی طرح سارا دن سماعت چل رہی ہوتی تھی. اور اس میں ہوا یہ کہ یوسف رضا گیلانی کو کہا گیا، وزیر اعظم کو، کہ اپنے صدر کے خلاف سوئس حکام کو خط لکھو کہ وہ مقدمات کھولے سوئٹزرلینڈ میں جو ان کے خلاف. تو انہوں نے کہا کہ جی صدر کو تو استثناء حاصل ہے، پاکستان میں جب ہم ان کے خلاف کوئی مقدمات نہیں چلا سکتے، نہیں کھول سکتے، نیا مقدمہ درج نہیں کر سکتے جب تک وہ صدر ہیں، تو پھر میں کیسے کسی اور ملک کو لکھوں کہ میرے صدر کے خلاف، میرے ملک کے سربراہ کے خلاف مقدمات کھولے؟ یہ آئین مجھے ان کو تحفظ دیتا ہے اور یہ میں آئین کے خلاف نہیں جاؤں گا. افتخار چودھری صاحب فرعون بنے ہوئے تھے، تمہیں لکھنا پڑے گا، نہیں لکھا. تو گیلانی صاحب کو توہین عدالت کی سزا سنائی گئی کہ جب تک عدالت برخاست نہیں ہوتی تب تک آپ کھڑے رہے عدالت میں. یہ کہہ کر عدالت اٹھ گئی، 30 سیکنڈ بھی نہیں ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد مسلم لیگ نے رولا مچا دیا، شور مچا دیا. نواز شریف صاحب جلسوں میں کہتے تھے کہ نااہل شخص کیوں بیٹھا ہوا ہے، چھوڑو کرسی، عدالت نے آپ کو نااہل کی، عدالت نے آپ کو سزا دی ہے، کیوں بیٹھے ہو کرسی پر. پھر خواجہ آصف کو عدالت بھیجا سپریم کورٹ کہ جی یوسف رضا گیلانی تو نااہل ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے رولنگ دی کہ جی یہ نااہل نہیں ہے یوسف رضا گیلانی، وزیر اعظم ہے وہ. سپریم کورٹ کی رولنگ کے اوپر، اپنا قومی اسمبلی کے رولنگ کے اوپر نواز شریف صاحب نے جا کے فیصلہ لیا تھا سپریم کورٹ سے. میں جس دن نواز شریف صاحب یہ پریس کانفرنس کر کے اناؤنس کرنے لگے تھے، اس دن پریس کانفرنس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم صحافی بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ یہ آپ کا فیصلہ کل کو آپ کے گلے پڑے گا. میں نے ان کو کہا تھا کہ جو مارشل لا جو ہیں ان کو لت پڑی ہے، ہمارے جرنیلوں کو، وہ آ جاتے ہیں، آ کر مارشل لا لگا کے حکومتیں ختم کرتے ہیں. آپ وہی لت ججوں کو ڈالنے لگے ہیں. آج آپ گیلانی کو نااہل کروانے جا رہے ہیں، کل کو کوئی اور ہوگا، کل آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ جی دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور وہ ان کو سپریم کورٹ نے ان کو سزا دی ہے، تو وہ کرسی پر کیوں بیٹھے. یوسف رضا گیلانی تو 5 سال کے لیے نااہل ہوئے، پھر تاریخ نے بتایا کہ نواز شریف صاحب تاحیات نااہل ہو گئے. اب جا کر ان کی اہلیت ہوئی ہے واپس، جو کہ اچھا فیصلہ تھا. مجھے سپریم کورٹ کے ججز کے جو کردار ہے اس فیصلے کے حوالے سے، میں اس میں بالکل کلیئر ہوں کہ ان کے کردار کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے. طرح طرح کے رد عمل ہیں. حامد میر نے کہا ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اپنا ثاقب نثار بن گئے، میں فرق ختم ہو گیا قاضی فائز صاحب اور ثاقب صاحب. اسی طرح مہر بخاری نے اس پر افسوس کا اظہار کیا، رد عمل ہے. ریما عمر صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ گو کہ بے ضابطگیاں تھیں تحریک انصاف کے انتخابات میں، لیکن یہ ری ایکشن یا یہ جو سزا تھی یہ زیادہ سخت تھی. تو ایک طرح سے یہ کافی بیلنس قسم کا ریما عمر کا جو اس پر تبصرہ اور رد عمل ہے، اور باقی لوگوں نے بھی اس پر رد عمل دیا ہے، تبصرہ دیا ہے. میں کیونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں، اور پاکستان میں کبھی واقعتاً جج آتے ہیں، بہتر جج آتے ہیں، اور کبھی وہ جج آتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کیا تو ثاقب نثار کی طرح اور افتخار چودھری کی طرح اور عمر طاہر بندیال کی طرح استعمال ہوتے رہتے ہیں، اپنے سیاسی عزائم لے کر آتے ہیں. تو پھر جب یہ فیصلہ بے شک آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے، لیکن ایک نظیر بن گئی ہے کہ جناب ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ الیکشن کے دوران الیکشن سے باہر کر سکتے ہو ایسے فیصلے کے ذریعے. تو پھر الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھیں گے. اب اس کو پروپیگیٹ کیا جائے گا. بے شک تحریک انصاف کسی جوگی نہیں رہی، لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا، یہ پروپیگیٹ ہوگا، ایک چیز سامنے آئے گی کہ یہ الیکشن جس میں ملک کی ایک مقبول جماعت بغیر نشان کے الیکشن لڑ رہی ہے، تو پھر اس کا ظاہر اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے. اب ان سوالوں کا توڑ کیا ہوگا ہمارے پاس، ہماری ریاست کے پاس، ہماری عدلیہ کے پاس، مجھے نہیں پتا، لیکن سوال اٹھیں گے، سوال ہوں گے. اچھا، اب ایک تو ملا جلا رد عمل نا، اور دوسرا یہ کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کی سیاست میں آج نہیں کہہ رہا. عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے،
جب روزانہ کہتے تھے کہ جی میں ان کا شکار کروں گا اور میں اپنا آخری گیند میں چلاؤں گا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے کپتان کے پاس کی کیا چال ہے، وہ کیا چال چلنے جا رہے ہیں، یہ کہا کرتے تھے نا عمران خان صاحب۔ تو اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ عمران خان صاحب دلدل میں دھس رہے ہیں، مسلسل وہ فاؤل کھیل رہے تھے، بلف کرتے تھے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ چل کے در رہے ہیں، جا کے در رہے ہیں۔ تو اس فیصلے سے تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل تو مجھے بہت زیادہ تاریک نظر آ رہا ہے۔ اب تتر بتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ لوگ اس آس پر تھے، اس امید پر تھے۔ عمران خان صاحب لوگوں کو یہ کہتے رہتے تھے کہ اگلا چیف جسٹس ہمارا ہے، بے فکر ہو جاؤ، ذرا ڈٹے رہو، مشکل وقت ہے تھوڑا سا۔ اب مشکل وقت تھوڑا نہیں، بہت زیادہ ہوگا۔ مشکل سینس میں کہ وہ جو لاڈ پیار ملتا تھا اسٹیبلشمنٹ سے اور عدلیہ سے، وہ نہیں ملے گا۔ جو چاہتے تھے جا کر عمر رضا بندیال سے فیصلہ لے کر آ جاتے تھے، وہ نہیں ہوگا، نہ موجودہ چیف جسٹس کی ہوتے ہوئے اور نہ اگلے چیف جسٹس جو آنے والے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو 2027 تک چیف جسٹس رہیں گے، نہ اس وقت تک۔ تو پھر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ پھر کس نے دیکھے اتنے لمبے پینڈے، اوکھے پینڈے، لمیاں راواں عشق دیا؟ پھر اس لمبی راستوں پہ کون چلے گا عمران خان کے ساتھ؟ خود ہی چل پائیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو ایک تو عمران خان صاحب کو سرپرائز ملا جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے استعفوں کی صورت میں، اور پھر یہ بڑا جھٹکا۔ تو پی ٹی آئی کی سیاست، باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی کے انتخابات میں ابھی ظاہر ان کے کینڈیڈیٹ تو ہیں، لیکن وہ کینڈیڈیٹ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کون سا عمران خان کا ہوگا کینڈیڈیٹ؟ کیا ہوتا ہے اس کو متفقہ کینڈیڈیٹ جس پر سب راضی ہوں گے؟ یہ بھی سوال ہے۔ پلان بی بتایا گیا تھا، وہ کل ٹس ہو گیا، وہ نظریاتی والا۔ اب پلان سی بتایا جا رہا ہے۔ پلان سی کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پلان سی یہ ہوگا کہ ان کی جو سوشل میڈیا ٹیمیں ہیں وہ ان کو بتایا جائے گا کہ ہمارا کس حلقے میں کون سا امیدوار ہے، وہ اس کو فوکس کریں گے، ہتھوڑا ماریں گے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ ہمارا امیدوار ہے، یہ ہمارا امیدوار ہے، اس کو آپ نے ووٹ دینا، یہ عمران خان کا امیدوار ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ پھر شیخ افضل مروت کو کیا کریں گے؟ اس جیسے لوگوں کا کیا کریں گے جو عمران خان سے ملاقات کر کے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جتنا یہ کچھ کر رہے ہیں اس پر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی میرا اس پر اعتماد نہیں ہے۔ اور بندہ پوچھے کہ بھائی بولتے ہوئے ذرا عمران خان صاحب نے کل کیا کیا؟ ان سے گفتگو کی اپنا سماعت کے دوران میڈیا نے، تو ان سے پوچھا گیا امیدواروں کا کہ آپ کے امیدواروں کی حتمی فہرست وغیرہ یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو مشاورت کے لیے اجازت نہیں ملی۔ جو لوگ امیدوار جن کو ٹکٹیں دی جا رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کس کو دی جا رہی ہیں۔ یعنی ایک عمران خان صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ، اوپر سے شیخ افضل مروت کا یہ کہنا کہ عمران خان نے ان پر اعتماد نہیں کیا متنازع کینڈیڈیٹ سے، تو ظاہر ہے کافی ساری گڑبڑ ہوگی تحریک انصاف کے لیے۔ بڑا مشکل ہوگا حلقوں سے اب امیدواروں کو جتوانا پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ ایک امیدوار کو ہی جتوایا جا سکتا نا ایک حلقے پہ، دو تو نہیں جتوائے جا سکتے، ایک قومی اسمبلی کا، ایک صوبائی اسمبلی کا۔ تو یہ صورتحال بذات خود تحریک انصاف کے لیے ایک کیا کہتے ہیں جس کو امتحان ہے سب سے بڑا۔ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پلان سی ہے۔ پلان سی وہی میں نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے ساری سیاست عمران خان صاحب نے کی ہے، 10-10 کروڑ لوگوں کا ٹرینڈ چلا ہے عمران خان صاحب کا، لیکن سڑک پر نکلنے کے لیے عمران خان صاحب کے پاس لوگ نہیں تھے نکالنے کے لیے۔ 2 لانگ مارچ کیے، دونوں ناکام ہو گئے۔ اور عمران خان صاحب نے تحریک جب تک باہر تھے روزانہ کہتے تھے کہ نکلے تحریک چلائیں، روزانہ تحریک کی کال دیتے تھے، نہیں کوئی لوگ نکل رہے ہوتے تھے۔ تو اب صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، اب حالات مختلف ہو گئے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب، ہم سوال کر رہے تھے کہ کیوں نہیں نکل رہے، تو نواز شریف صاحب کو اس بات کا شاید اندازہ تھا کہ مد مقابل جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پنجاب میں، وہ تو ہونے جا رہی ہے فارغ۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ عدالت کے ساتھ کوئی ملی بھگت تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو کرتوت تھے وہ بتا رہے تھے، پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں نا،
کہ ان کے معاملات کس طرف کہاں جائیں گے. تو پھر نواز شریف صاحب نے سوچا ہوگا کاروباری آدمی ہے, سیانے آدمی ہے, جلسے کر کے نکل کے پیسہ خرچ کر کے کیا فائدہ جب گراؤنڈ خالی ملے گا, جب مد مقابل ہی کوئی نہیں ہوگا. کہیں کہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار پی ٹی آئی کے جہاں جہاں ہوں گے 3-3 4-4 ہوں گے تو حلوہ ہو جائے گا الیکشن. تو الیکشن نواز شریف صاحب کے لیے اس فیصلے کے بعد حلوہ ہے. اب پی ٹی آئی کا پلان سی یا پی ٹی آئی کے اوپر ہے کہ پی ٹی آئی واقعتاً کم از کم عام انتخابات میں ہر حلقے میں ایک امیدوار پر اگر وہ متفق ہو کر انتخاب لڑتی ہے تو پھر تحریک انصاف اس فیصلے کے اثرات کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی, ورنہ کھیل ختم. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.